اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک حدیث مبارک آپ حضرات کے لیے منتخب کی ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ثلاثی مزید فیہ کا استعمال کیسے ہوا ہے اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث مبارک ہے اور اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں جو سب سے بہتر انسان ہے وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور اسے سکھایا۔ تو جی بالکل یہ درست ترجمہ ہے، لیکن ہم جو ثلاثی مزید فیہ کے دو فعل استعمال ہوئے ہیں تو ان کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے خصائص کو سامنے رکھتے ہوئے مزید تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو معانی کا کینوس ہے وہ تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک حقیقت ہے جو پائی جاتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ثلاثی مجرد میں جو تین حرف ہیں وہ ہے عین، لام اور میم، یعنی عالمہ۔ عالمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جانا۔ اور یعلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانتا ہے، یعنی ہی نوز، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اور پاسٹ ٹینس میں عالمہ کا مطلب ہی نیو، کہ اس نے جانا۔ یہ تو ہو گئے تین حرف ثلاثی مجرد کے۔ ابھی اس حدیث پاک میں ان کو دو ابواب میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہے باب تفاعل، اور یہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ جب ثلاثی مجرد میں ہم دو حروف کا اضافہ کرتے ہیں، اور ایک ہے علمہ جس کا مصدر ہے تعلیم، اور یہ باب تفعیل میں سے ہے کہ جب ہم ثلاثی مجرد کے اندر ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو تفاعل میں ہم نے دو حرف زیادہ کیے نا، ایک تو شروع کی تا ہم نے زیادہ کر دی، اور ایک جو عین کلمہ ہے اس کو ڈبل کیا، مضاعف، وہ مشدد ہوا۔ تو ایک تا اور ایک عین کا اضافہ، یعنی دو حرفوں کا اضافہ کیا، اور اس میں اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ ہے تعلم۔ ایک مصدر بنا تعلم اور دوسرا جو مصدر ہے وہ بنا تعلیم۔ اور آپ غور کیجئے کہ اس کی جو جزر ہے وہ علم ہے۔ علم کا مطلب نالج ہے، علم کا مطلب جاننا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ ابھی اس مشہد کو، اس منظر کو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہوگا تو آپ کے مخاطبین کون تھے؟ وہ فصاحۂ عرب تھے نا، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ وہ صحابہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی اور آپ اس کی تلاوت فرماتے، قرآن پڑھتے، تو وہ ان کے سینوں میں حفظ ہو جاتا، وہ اس کو یاد کر لیتے، یعنی اتنے حافظے ان کے تیز تھے۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھتے بھی تھے، اس پہ تدبر بھی کرتے تھے، اور نہ صرف تدبر کرتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے، مشاہدہ کرتے کہ حضور قرآن مجید کی ہر آیت کی ایک عملی تصویر تھے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ جو قرآن ہے وہ سراپا حضور کے اخلاق ہیں، آپ کی سیرت ہے۔ تو صحابہ جو ہیں، جو فصاحۂ عرب تھے، ان کو قرآن مجید سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی، وہ سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا یہ مفہوم ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھ لینا، الف با تا سا پڑھنا، بچوں کو پڑھانا اور قرآن کے مخارج کا علم حاصل کرنا اور اس کو تھوڑا بہت سمجھ لینا، تو کیا تعلم اور تعلیم سے صرف یہ مراد ہے؟ یعنی اس کا انکار نہیں ہے، یہ بھی تعلم اور تعلیم کا ایک حصہ ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی تو اس وقت اس کا مطلب کیا بنتا تھا کہ جب آپ نے فرمایا ہوگا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے who
equips himself with the knowledge of Quran, کہ جو قرآن کی نالج سے اپنے آپ کو مسلح کرتا ہے اور پھر وہ علم لیتا ہے اور پھر سراپا عمل بنتا ہے، یعنی اس علم پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو تعلمہ کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اور پھر اس کے اندر پائے جانے والے جو علم کے موتی ہیں اس کو چننا، علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس علم پر عمل کرنا۔ یہ ہوا تعلم، کہ اس کے اندر غور و فکر بھی ہے، اس کے اندر تدبر بھی ہے۔ اس کا معنی صرف اور صرف قرآن کے الفاظ کو سیکھنا نہیں ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن صرف اور صرف ان کلمات کو سیکھ لینا، ان کے مخارج کو سیکھ لینا، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا، صرف یہ تعلم نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ کو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے مخاطب ہے تو کیا کہہ رہا ہے، وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، وہ کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا، اس میں تدبر کر کے اس علم کو عمل میں ڈھالنا، سراپا عمل بننا، یہ ہے تعلم۔ تو پتہ چلا کہ پہلے حصے کا مطلب کیا ہوا کہ خیرکم من تعلم القرآن، ابھی تعلم باب تفاعل سے مطلب کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تکبرہ، یعنی جس نے اپنے اندر کبر کو پیدا کیا وہ تکبر ہوا نا۔ اسی طرح تبصرہ، جس نے اپنے اندر کی آنکھ کو کھولا، اپنے اندر کی روشنی سے، اپنے باطن کی روشنی سے چیزوں کو سمجھا، وہ تبصر ہے۔ اسی طرح تعلم کیا ہوا کہ جس نے علم کو نہ صرف سیکھا بلکہ اپنے باطن کی روشنی سے اس کو اتنا منور کیا کہ وہ سراپا عمل بنا، اس پہ عمل بھی کیا، یہ ہوا تعلم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب یہ کون سا باب ہے؟ یہ ہے باب تفعیل جو ہم نے پڑھا ہے، علمہ یعلم، اور اسم الفاعل کیا ہوگا؟ معلم، اس میں مفعول کیا ہوگا؟ معلم، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تعلیم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو وہ علم سکھانا؟ مطلب یہ ہے کہ جس علم سے آپ نے اپنے آپ کو اکوپ کیا، مسلح کیا، اور اس علم کے اوپر عمل کر کے دکھایا، تو اس علم کی روشنی کو آگے تک پہنچانا، یعنی اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے اس علم کو اس لیول کے اوپر لے کر جانا کہ جہاں پر دوسرے لوگ دیکھ کر رشک کرنے لگیں، اور اس علم سے وہ نہ صرف استفادہ کریں بلکہ وہ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہوتی ہے تعلیم۔ تو اس پوری حدیث مبارک کو یہاں پر ذکر کرنے کی غرض یہی تھی کہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے معنی ہیں، جو ہم ثلاثی مزید فیہی کے بعد میں خصائص پڑھیں گے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دونوں ابواب پر گفتگو کریں کہ باب تفاعل کا یہاں پہ کیا معنی ہے، اور یہ جو باب تفعیل ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو ابھی یہ چیز واضح ہو گئی نا ہمارا کہ تعلم کیا ہے اور تعلیم کیا ہے، علم کو حاصل کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس علم کی روشنی کو اپنے کردار، اپنے گفتار سے آگے تک لے کر جانا، اور تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد اتنا میرے خیال میں کافی ہے، تو اس طرح ہم بیچ میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے اور قرآن سے مثالیں لیتے رہیں گے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ترکیب اور تحلیل کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ اور آیت نمبر ہے 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جی تو اس پہ غور کیجئے، ابتدا ہو رہی ہے واو سے، واو حرف عطف ہے، ظللنا، یہ ثلاثی مجرد کا جو فعل ہے ظلہ، جب آپ نے اس کو باب تفعیل میں ڈالا تو وہ بنا ظللہ، ظللہ تظلیل زوئی کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا۔
ظللنا یہ فعل ماض مبنی علی السکون، نام فائل کی ہے، یعنی ضمیر متصل مبنی اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ فائل واقع ہو رہی ہے. ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمامہ، الغمامہ کہتے ہیں سحاب کو، یعنی بادلوں کو. تو ہم نے تم پر بادلوں کو سائبان بنایا، تم پر بادلوں کا سایہ کیا. یہ بنی اسرائیل ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی اور پھر انہوں نے سرکشی کی، تو ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. الغمامہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اس کے اوپر زبر ہے نا تو یہ مفعول بھی ہے. واو پھر حرف عطف ہے. انزلنا، اب یہ دیکھیں ہم نے جو ابواب پڑھے تھے تو یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے. ثلاثی مجرد اس کا کیا ہے؟ نزلہ. نزلہ کا مطلب اترنا، نزول ہونا، نون زا اور لام. اس کو جب آپ نے باب افعال میں ڈالا تو میں نے کہا تھا کہ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو ورب انٹرانزٹیو ہے اس سے ٹرانزٹیو بنتا ہے، یعنی فعل لازم سے فعل متعدی بنتا ہے. تو یہاں پہ نزلہ تھا، وہ فعل لازم ہے یعنی اترنا، تو اس سے ہم نے بنایا اتارنا. تو کہا انزلنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. انزل ینزل، انزل یہ فعل امر ہے، لا تنزل نہیں ہے، منزل اتارنے والا یعنی اسم الفاعل، اور منزل اسم مفعول جس کو اتارا گیا، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ ہوگا انزال. وانزلنا، اور ہم نے اتارا، یہ ہوگا فعل ماض مبنی علی السکون، نا فاعل کی ہے، ضمیر متصل مبنی ہے محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اور ہم نے اتارا علیکم، علی حرف جر، اور کم ضمیر متصل ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. جیسے تھا نا پچھلی آیت میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو وہ علیکم کا اعراب اسی طرح جیسے اس کا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، المنّ یہ مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ، واو حرف عطف، اور سلوہ پھر مفعول ثانی ہے یعنی معطوف ہے پچھلے مفعول پہ، تو اس کو بھی ہم کہیں گے منصوب ہے، منصوب بالفتح المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ سلوہ جو ہے اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو الف مقصورہ پہ ہم کوئی حرکت پڑھ نہیں سکتے، تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زبر تو ہے لیکن وہ ہم کہیں گے تعذر کی وجہ سے ہم نے نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. تو ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی وہ قسم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتارتا تھا، یعنی وہ بغیر کسی محنت اور کوشش کے ان کو طعام ملتا تھا. اور کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ ایک طرح کا لیکوڈ تھا، میٹھا، جو درخت کے پتوں کے اوپر جیسے شبنم پڑتی ہے ایسے پڑتا تھا، تو وہ اس کو اتار کر پیتے تھے، وہ اس کا ذائقہ میٹھا تھا شہد کی طرح. اور جو سلوہ ہے وہ ایک طرح کا پرندہ تھا بھونا ہوا جو کھانے کے لیے بنی اسرائیل کو پیش کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے. یہ نعمتیں تھیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے ان کو ملتی تھی. تو ان احسانات کا، ان نعمتوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کلو، یہ جو لفظ کلو ہے تو یہ فعل امر، یہ فعل امر جو ہے کیسے بنا یہ آپ ملاحظہ کیجیے. اس کا جو مجرد ہے وہ ہے اکلا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یاکلو. اکلا کا مطلب اس نے کھایا، ہی ایٹ، یاکلو ہی ایٹس یا ہی ول ایٹ. اور جب ہم اس کو مخاطب پہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تاکلو، جمع کے لیے کہتے ہیں تاکلون، کیونکہ تاکلون یہ فعل مضارع ہے اور افعال خمسہ میں سے ہے، مرفوع ہوتا ہے نا نون کے ساتھ. ابھی دیکھیں تاکلون ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس سے ہم بنانا چاہتے ہیں کہ تم کھاؤ، فعل امر بنانا چاہتے ہیں جمع کا. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، یہ ہم نے ہٹا دی. اب آخر میں جو نون ہے اس کو ہٹائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ اگر واحد کا صیغہ ہو، واحد مخاطب سے مثلا ہم بنا رہے ہیں، جیسے میں کہوں تکتب، تو آپ کہیں کہ اس سے امر بنائیں تو اکتب ہوگا نا. آپ نے دیکھا کہ آخر میں جزم ہوئی، تو فعل
امر جو ہے وہ اس کا آخری کلمہ مجزوم ہوتا ہے، وہ مبنی اعلیٰ حذف الحرکہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ حرکت کا جو قائم مقام ہے وہ نون ہے افعال خمسہ میں، اس نون کو ہٹانا پڑے گا. یہ لیجیے آپ نے ہٹا دیا، اور آخر میں اس کے آپ نے ایک چھوٹا سا الف بھی لگایا جو الف الفارقہ کہلاتا ہے. تو اب اس کی شکل یہ بن گئی نا، تا ہٹی ہوئی ہے اور حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے. اب اس کے پیچھے حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس حمزہ کو بھی ہٹا دیں گے کیونکہ یہ ساکن ہے، اس کی کوئی ویلیو یہاں پہ نہیں بن رہی، اور سکون سے تو کوئی لفظ شروع نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی آپ نے ہٹا دی. باقی کیا بچ گیا؟ کلو. یہ امر ہے، اور جب ایک بندے کے لیے ہوگا تو ہوگا کل، دو کے لیے ہوگا تو ہوگا کلا، زیادہ کے لیے ہوگا تو کلو، مؤنث مخاطب کے لیے ہوگا تو کلی، اور جمع مؤنث کے لیے ہوگا تو کلنا. اب یہ کلو جو ہے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل امر مبنی علی حذف النون لأن مضارعہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ اس کا مضارع افعال خمسہ میں تھا، اس لیے ہم نے اس کے نون کو ہٹا دیا، کلو ہو گئے. جی تو اس میں من کیا حرف جر؟ طیباتی، مجرور ہے بالکسرہ ظاہر. ایک اعراب تو اس کی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ کلو کا مفعول بھی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے بعضن ہے جو محذوف ہے، وہ اصل میں مفعول بھی تھا، تو وہ اعراب بھی درست ہے. تو طیبہ تے ہے، تن نہیں ہے، ورنہ اگر اکیلے لفظ کو لیں تو یہ طیباتن طیباتن ہے. تو اس میں ایک زیر لگی ہوئی ہے، تنوین نہیں ہے. تو کیا اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بات آپ نے درست کہی کہ دراصل یہ یہاں پہ مضاف واقع ہو رہا ہے ماں کا، مضاف کی اوپر تنوین نہیں ہوتی. اس کے نیچے زیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے من لگا ہوا ہے، لیکن محلن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ماں اس میں موصول ہے، مبنی ہے علی السکون، اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور طیبات اس کا مضاف ہے. رزقناکم، رزقنا، رزقنا کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی السکون، اور نہ کیا ہے؟ نہ ضمیر متصل مبنی علی السکون محلن مرفوع چونکہ فاعل ہے، اور کم یہ ضمیر متصل ہے یہاں پہ مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے. ما رزقناکم، تو رزقناکم یہ پورا جملہ جو ہے صلۃ الموصول ہے ماں کا، لا محل لہا من الاعراب. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کھاؤ پیو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ پیو. وما ظلمونا، واو پھر حرف عطف ہے، یہاں پہ ماں کی نافیہ ہے. آپ کو میں نے فعل ماضی پڑھایا تھا نا، تو اس کی نفی ایک اور طریقے سے میں نے پڑھائی تھی کہ فعل مضارع کے اوپر جب لم لگاتے ہیں تو معنی ماضی کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے پڑھیں گے، لیکن اب جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو فعل ماضی ہے اس کے اوپر ماں لگانے سے اس کے اندر نیگیٹو کے معنی پیدا ہوتے ہیں. مثلا میں اگر کہوں کتبہ، اس کا مطلب اس نے لکھا، ماں کتبہ اس نے نہیں لکھا، ہی ڈیڈنٹ رائٹ. ماں لگنے سے فعل ماضی میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ماں نفی کے لیے، ماں حرف النفی، ظلمونا فعل ماض مبنی علی الضمہ، اور واو کس کے لیے؟ یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مرفوع ہے کیونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے. نون الف نا یہ بھی ضمیر ہے اور یہاں متصل ہو کے آئی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. یعنی مطلب یہ کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا. اور وہ پچھلی آیت میں تھا بھی کہ ان کی موت کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا. اگر انہوں نے شکر نہیں کیا اور نعمتوں کے انکاری رہے، کفران نعمت کیا، تو کرتے پھریں.
وہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، ہمارا تو کچھ انہوں نے نہیں بگاڑا، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، یہ ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں ہوا. وما ظلمونا ولیکن واؤ پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور لیکن حرف استدراک ہے. کانو یہ فعل ناقص ہے نا، کانا کانو جمع مذکر غائب. کانو کہیں گے اس میں فعل ناقص مبنی علی الضمہ، اور اس میں واؤ جو ہے یہ ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے، چونکہ یہ اسم کانا ہے، یہ کانا کا اسم بن رہا ہے. ولیکن کانو انفسہم سین کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، پہلے آ گیا مفعول بھی، نفس کی جمع انفس، اور یہ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. ولیکن کانو انفسہم یظلمون، یظلمون فعل مضارع ظلم یظلم، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون چونکہ یہ فعل خمسہ میں سے ہے. واؤ کیا ہے؟ واؤ ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے. یہ پورا جو ہے یظلمون فعل اور فاعل سے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور پھر اس کے متعلقات بھی ہیں. یہ محلن کیا ہوا؟ یہ محلن منصوب ہے. یہ پورے کا پورا جملہ یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ محلن منصوب ہے. تو اس طرح اس آیہ مبارکہ کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور آپ حضرات کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو مخاطبین ہیں وہ یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے جو وقتاً فوقتاً اللہ نے ان کو عطا کی، اس امید سے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں گے، شرک کو خیرآباد کہیں گے، توحید کو اپنائیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے. لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نقصان ہے یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کے خالق کا نقصان نہیں ہے. یہ ظلم وہ اپنے اوپر ہی کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے گئی، اور جو آخرت ہے اس میں بھی ان کا حصہ ان کو نہیں ملے گا. اب ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تو اس پہ غور کیجیے، واو حرف عطف ہے، اذ دوبارہ آ گیا، اس کے اعراب تو بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوں گے کہ یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور مبنی ہے سکون کے اوپر، محلن منصوب ہے چونکہ ایک فعل مقدر کا مفعول بھی ہے، اور وہ فعل مقدر ہے اذکروا. قلنا یہ فعل ماض مبنی علی السکون نا فاعل کی ہے، یہ بھی بہت دفعہ ہے، اور یہ قلنا جو ہے اپنے فعل اور فاعل سے مل کر پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ. محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے اذ کا. ادخلوا یہ کلمہ کیا ہے؟ ادخلوا، اگر ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو کہیں گے قل ندخلوا، ویسے ہے ادخلوا. ادخلوا فعل امر ہے دخل سے، دخل ادخلوا، تدخلوا، تدخلون، ادخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ. یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کا مضارع افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے. ادخلوا یعنی ادخلوا انتم، تم داخل ہو جاؤ. ہذہ اس میں اشارہ ہے، مبنی علی الکسرہ ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ یہاں پہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ادخلوا داخل ہو جاؤ. القریہ یہ
اسم ہے اور بدل ہے، ہادہی کا بدل ہے، اور یہ بھی منصوب ہوگا ہادہی القریۃ، چونکہ قریہ مؤنث ہے تو ہادہی لگایا، منصوب بفتح ظاہرہ کیوں ہے؟ کیونکہ بدل ہے ہادہی کا، اور ہادہی کیا ہے؟ مفعول، مفعول بھی۔ تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو کہا تھا کہ اس قریے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو یہ جو پورا ہے نا ادخلوا هذه القرية، یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلن کیا ہوا؟ یہ منصوب ہے، کیونکہ مقول القول ہے، قلنا یعنی ہم نے کہا، اس کا یہ مقول ہے۔ فکلو، حرف عطف ہے، کلو پھر دوبارہ آ گیا، یہ امر ہے، اور اس کی ہم نے جو صرفی تحلیل ہے وہ ہم نے کی ہے۔ یہ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اور واو فاعل کی ہے، فکلو منہا، من حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل ہے، مبنی علی السکون ہے، محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے من آیا ہے۔ حیث یہ ظرف مکان ہے، یہ مبنی ہے علی الضمہ، حیث شئتم، شئتم شاء اس کا صیغہ ہے مذکر غائب، قواعد مذکر غائب، شاء، 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 شاءت، اور جب پہنچیں گے جمع مذکر مخاطب تو یہ بن جائے گا شئتم، تو شئتم آپ کہیں گے کہ یہ فعل ماض مبنی علی السکون ہے، تا یہ ضمیر ہے، مبنی علی الضمہ ہے، محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل اور میم علامت جمع الذکور ہے۔ شئتم رغدن، تو رغدن کیا ہے؟ مفعول بھی حال ہے، رغدن حال ہو سکتا ہے، حال منصوب، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مفعول مطلق جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی عقلن رغدن، تو یہ پھر اس کی صفت بنتی ہے، یعنی اس کے نائب کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، نائب کس کا ہے؟ اس مفعول مطلق کا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، واو پھر عطف کیا ہے، ادخلوا پھر وہی ہے، فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کا مضارع افعال خمسہ میں سے ہے۔ البابا یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور داخل ہو جاؤ اس بستی کے دروازے سے، سجدن یہ ساجد کی جمع مکسر ہے، سجدن، اور حال واقع ہو رہا ہے، یعنی ساجدین، سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یعنی وہ ایک شکر گزاری کی ایک علامت بن کر، شکر گزاری کا ایک سمبل بن کر اس قریے کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، دروازے سے جب گزرو تو جھک کر گزرو، سجدے کی حالت میں گزرو، یہ حال ہے، حال منصوب۔ وقولوا حتۃ، واو حرف عطف ہے، قولوا یہ بھی بہت دفعہ گزر چکا ہے، یعنی فعل امر ہے نا، فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے کیونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ افعال خمسہ میں سے، اور واو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے، یہ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ وقولوا حتۃ، اب اس لفظ کے اوپر غور کیجیے، حتۃ یہ اصل میں ایک پورا ایک فارمولہ ہے، پورا ایک لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اس وقت کی جو سوسائٹی تھی تو وہاں پہ یہ لفظ مقبول تھا کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور مغفرت کو طلب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حتۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حط عنا خطایانا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں وہ معاف فرما، ہمارے اوپر سے اتار دے، حتی یحطو کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، اس کے لیے یہ ایک لفظ نکالا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ امرکم حتۃ، امرکم حتۃ، یعنی اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مغفرت طلب کرنا ہے، یہ معنی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وقولو اور کہو حتۃ، یعنی مغفرت طلب کرو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے اتار دے، معاف کر دے، اس لیے فرمایا حتۃ، وقولو حتۃ، تو چونکہ یہ طلب تھی، قولو ایک امر تھا نا، تو اس کے جواب میں یعنی جواب الطلب میں جب فعل مضارع استعمال ہوتا ہے تو اس کو جو ہے مجزوم کرتے ہیں، تو اس میں نغفر جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، مجزوم کیوں ہے؟ یہ جواب الشرط ہے، جواب الشرط میں فعل مضارع کو مجزوم رکھا جاتا ہے، مطلب ہے کہ تم جب یہ طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، نغفر تو ہم معاف کر دیں گے، نغفر ہم معاف کر دیں، لکم لحرف جر، کم ضمیر متصل مبنی محلن مجرور، تمہارے لیے معاف کر دیں گے، خطایاکم، خطایا خطیہ کی جمع خطایا،
یعنی گناہ. تو خطایا کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ. خطایا یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. تم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہوئی ہے. واو حرف عطف سنزید، یہ سا اور سوف اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی یہ یاد رکھیں کہ سا جو ہے یہ حرف تنفیس ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہوں کہ یکتب وہ لکھتا ہے. اب اگر میں کہنا چاہوں وہ لکھے گا، یعنی لکھتا ہے جو پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ سمپل ٹینس ہے اس کو میں ہٹا کر مانے فیوچر انڈیفینٹ رکھنا چاہوں تو اس کے لیے جو فعل مضارع ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا سین لگاتے ہیں یا سوفا لگاتے ہیں. یہاں پہ سین لگا ہوا ہے. ساکتبو میں لکھوں گا، سنکتبو ہم لکھیں گے، تو سنزیدو ہم زیادہ کریں گے. زیادہ فعل ماضی ہے، یزیدو اس کا فعل مضارع ہے. یزیدو زیادہ کا مطلب اس نے زیادہ کیا، اس نے کسی چیز کا اضافہ کیا، اس نے کوئی چیز انکریز کی. اور یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے یا وہ زیادہ کرے گا. تو یہاں پہ سا نزیدو یعنی ہم زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے. المحسنین، تو المحسنین اس کا جو پیچھے جائیں تو یہ باب فعال میں سے احسن یعنی احسن یحسن، اور اس کا مصدر ہے احسان. اسم الفاعل کیا ہوگا؟ محسن. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے. یہ وہ احسان نہیں ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. مطلب ہے کہ اس کے اندر پرفیکشن ہوتی ہے. نیکی کرتا ہے تو وہ کمال کی نیکی کرتا ہے. یہ نیکی کو اس کے اپر لیول پہ لے کر جاتا ہے، اس کو اس کے کمال پر لے کر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محسن. تو جو محسنین ہے، محسن کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ محسنون، محسنین. یہاں پہ جو ہے محسنون نہیں آیا، محسنین ہے. کیوں؟ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. مفعول بھی جو منصوب ہوتا ہے ہم کہیں گے یہ مفعول بھی منصوب بالیا ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے نا، یہ یا کے ساتھ منصوب ہوگا. تو جو محسنین ہیں احسان کرنے والے ہیں، نیکی کو اس کے کمال تک پہنچانے والے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں، وہ صرف لوجہ اللہ، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، وہ محسنین کہلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم محسنوں کو ان کی توقع سے بھی زیادہ دیں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی زیادہ دیں گے، آخرت میں بھی ان کو ہم زیادہ دیں گے، زیادہ انعام سے ان کو نوازیں گے. تو یہاں پہ صاحب مبارکہ کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی آیا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.